السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ جمعرات کا دن جو کہ بڑی فضیلت والا اور برکت والا دن ہے، جسے ہم ولیوں کا دن کہتے ہیں۔ اس دن آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور خاص طور پر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات، جسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں، اس دن ایک بڑا خاص الخاص عمل پڑا جاتا ہے۔ خاص طور پر گھر سے رزق کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، گھر سے نحوست کو اور غربت کو نکالنے کے لیے، اور رزق میں خیر و برکت لانے کے لیے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہی عمل شیئر کروں گا اور پوری تفصیل کے ساتھ اس عمل کے پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ویسے تو جمعرات کے دن بہت سے اعمال پڑے جاتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ ہمارا تجربہ شدہ عمل ہے، کیونکہ اس عمل کو بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بے شمار فوائد سے نوازا۔ اب آپ کی باری ہے، آپ بھی اس عمل کو یقین اور خلوص دل سے پڑھیے گا، اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ ہر نوچندی جمعرات یعنی کہ اسلامی مہینے کی ہر پہلی جمعرات کو آپ نے تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو اور پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ لہٰذا آپ نے نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لینا ہے۔ بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ آج ماہ شوال کی پہلی جمعرات ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر اسلامی مہینے کی پہلی جمعرات کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یاد رکھنا کہ درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے نہ پڑھنے والے کے لیے حضرت جبرائیل امین نے بد دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اب ذرا خود سوچئے گا کہ درود پاک کی ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو سوچیں کہ اتنا اجر اور اتنا آسان عمل، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کریں درود ابراہیمی جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، اس درود کو پڑھیں۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اس کے بعد سبحان اللہ، یہ ایسے مبارک کلمات ہیں کہ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کی بدولت اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے جس کے سائے تلے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک بھی دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ان کلمات کو آپ نے کوئی عام کلمہ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ بڑے خاص الخاص کلمات ہیں، اور ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہ الصمد تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے، کیونکہ آپ اقرار کر رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آپ کو سہارا دے سکے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو
جو آپ کی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی تم اپنے رب سے مانگو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ان کلمات کے اندر اسم اعظم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اللہ الصمد ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وہ خاص الخاص کلمات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے میں اس پر رزق کی بارش برساتا ہوں، اور پھر اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ استغفار کے کلمات ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے استغفار کہتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے آگے روتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ کلمات اتنے زیادہ وزنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 71 مرتبہ یعنی کہ 71 ٹائمز استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اب یاد رکھنا کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کسی بھی دعا کو پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 71 مرتبہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لیں، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی لجاجت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کے صرف ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ نے رزق کے لیے بہت زیادہ دھکے کھائے، آپ نے رزق کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ کبھی آپ کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ ہر نوچندی جمعرات یعنی کہ اسلامی مہینے کی ہر پہلی جمعرات کو اس عمل کو ضرور پڑھ لیا کرے، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔